کئی سال پہلے شمالی پہاڑوں کے دامن میں ایک خوبصورت سا گاؤں نور آباد بسا ہوا تھا۔ یہاں کے لوگ سیدھے سادے، خوش اخلاق اور ایک دوسرے کے دکھ سکھ کے ساتھی تھے۔ گاؤں کے بچے بڑے بوڑھوں کا ادب کرتے، عورتیں مل جل کر کام کرتی اور مرد کھیتوں میں محنت سے کام کرتے۔ مگر ایک شخص ایسا تھا جو اس گاؤں کی فضا کو زہر آلود کر رہا تھا۔ اس کا نام رحمت گل تھا، مگر لوگ اسے اے رحمت نہیں زحمت کہہ کر بلاتے تھے۔ وہ ہر وقت چڑچڑا، بدزبان اور دوسروں کی بے عزتی کرنے میں خوشی محسوس کرتا۔ اگر کوئی بچہ کھیلتے کھیلتے اس کے گھر کے پاس سے گزر جاتا تو وہ گالیاں دیتا۔ اگر کوئی بزرگ اسے سلام کرتا وہ موڑ کے جواب بھی نہ دیتا۔ ایک دن جمعے کا دن تھا۔ گاؤں کے لوگ سب مسجد میں جمع تھے۔ امام صاحب نے محبت، صبر اور ادب پر خطبہ دیا۔ جیسے ہی خطبہ ختم ہوا، رحمت گل نے امام صاحب سے بحث شروع کر دی۔ مولوی صاحب، اب ہمیں یہ سبق کیوں دیتے ہیں؟ میں کسی کا نوکر نہیں جو سب سے ادب کروں۔ مسجد میں خاموشی چھا گئی۔ امام صاحب نے نرمی سے کہا، رحمت بھائی، ادب انسان کا زیور ہوتا ہے، بدزبانی اب کی روح کو زخمی کرتی ہے۔ رحمت گل ہنسا اور کہنے لگا، ادب میرے کسی کام کا نہیں، دنیا طاقت والوں کی ہے، نرم لوگوں کی نہیں۔ یہ سب سن کر گاؤں کے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ نہ کچھ کرنا ہوگا۔ انہوں نے امام صاحب، استاد کریم خان اور ایک نوجوان لڑکے زاہد کو ساتھ لے کر ایک منصوبہ بنایا۔ انہوں نے کہا، اگر ہم نے رحمت گل کو آئینہ نہ دکھایا تو نئی نسل بھی یہ سمجھنے لگے گی کہ بدتمیزی طاقت ہے۔ زاہد نے تجویز دی، ہم اسے تنہا نہیں کریں گے بلکہ اسے سمجھائیں گے، اس کی کمزوری کو تلاش کریں گے اور اسے اس کی اصل شکل دکھائیں گے۔ جب زاہد نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ رحمت گل کا بچپن بہت تلخ تھا۔ اس کا باپ غصے والا، سخت گیر انسان تھا جو ہر وقت مارتا اور ڈانٹتا رہتا تھا۔ ماں بچپن میں گزر گئی تھی۔ رحمت گل نے کبھی محبت کا لمس نہیں پایا تھا۔ اس نے سیکھا ہی نہیں کہ نرم لہجہ کیا ہوتا ہے، عزت کیا ہوتی ہے۔ ایک دن زاہد اور امام صاحب اس کے دروازے پر گئے۔ وہ پہلے تو جھنجھلایا، مگر امام صاحب نے کہا، رحمت بھائی، ایک بات بتاؤ، تمہارے دل میں کبھی ایسا وقت آیا جب تمہیں لگا کہ تمہیں بھی کسی نے تکلیف دی ہے؟ رحمت گل خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ کئی لمحوں بعد وہ بولا، میں بچپن میں بہت رویا ہوں مولوی صاحب، مجھے کبھی کوئی گلے نہ لگا سکا۔ یہ جملہ سن کر امام صاحب نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، رحمت بھائی، جو شخص زخم سہتا ہے وہ دوسروں کے زخم بھر سکتا ہے، مگر اگر وہ زخم بانٹنے لگے تو یہ معاشرہ بیمار ہو جاتا ہے۔ اس گفتگو کے بعد رحمت گل مسجد آنے لگا، بچوں کو سلام کرنے لگا، بزرگوں سے معافی مانگنے لگا۔ لوگ حیران تھے کہ جو شخص سلام کا جواب نہیں دیتا تھا اب وہ سب کو مسکرا کر دعا دیتا ہے۔ اس نے اپنے دروازے پر تختی لگائی، رحمت گل کا گھر اب یہ زحمت نہیں رحمت ہے۔ کہانی سے حاصل ہونے والے سبق، ہر بدتمیز انسان کے پیچھے کوئی درد چھپا ہوتا ہے، اس درد کو سمجھنا اصل ہمدردی ہے۔ ادب و اخلاق کمزوری نہیں بلکہ انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ اصلاح صرف سزا سے نہیں بلکہ محبت، حکمت اور خلوص سے ممکن ہے۔ معاشرہ مل کر ایک انسان کو گرا بھی سکتا ہے اور اسے اٹھا بھی سکتا ہے۔ مزید کہانیوں کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں جو محبت اور تبدیلی کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں۔